ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کو کس طرح کی زندگی بسر کرنی چاہیے؟ ایک مسلمان کے لیے وہ کون سا نمونہ اور اسوہ ہے جو دلیل راہ اور شمع ہدایت کا کام دے سکتا ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب دنیا کے دوسرے مفکر جو چاہے دیں، لیکن علامہ اقبال کے دانش کدے سے اس کا صرف ایک ہی جواب مل سکتا ہے، اور وہ یہ ہے: ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ اللہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا ذرہ مانگ۔ جس کا دل عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنجبینہ بن گیا، اس نے سب کچھ پا لیا، اسے سب کچھ مل گیا، بحر و بر کی حکومت اس کے ہاتھ آ گئی۔ اس حقیقت کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ جس کے پاس جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سامان ہے، اس کے دامن کے پلو میں بحر و بر بندھے ہوئے ہیں، یعنی جس کی پونجی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے گوشہ دامان سے بحر و بر لپٹے رہتے ہیں۔ یہ ایسی بڑی پونجی ہے کہ اس کے سامنے دولت کونین کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ یہ حاصل ہے تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت حاصل ہے۔ اس نعمت کا حصول کس طرح ممکن ہے؟ اس کی تدبیر و ترکیب کیا ہے کہ یہ نعمت بے کران حاصل ہو جائے اور بحر و بر دامن سے وابستہ ہو جائے؟ سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سوز طلب کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا ذرہ مانگ۔ اسی عشق سے یہ سوز و ساز حاصل ہوگا۔ سوز و صدیق و علی اگر مل جائے اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی سی دولت ہی حاصل ہو جائے تو مقصد حاصل ہو گیا، زندگی بن گئی، آرزو پوری ہو گئی۔ پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی انفرادی زندگی نہیں، ملت کی اجتماعی زندگی جس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ یہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، برگ و ساز کائنات از عشق اوست۔ ملت اسلامیہ کی زندگی کا دار و مدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ہے، یہی عشق کائنات کا سارا ساز و سامان ہے۔